علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیٹل آف کربلا انسکرپٹڈ۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے بیٹل آف کربلا، شہدائے کربلا کا مختصر تعارف آن ایئر ہو رہا ہے، اور یقیناً آپ ان پروگراموں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر نہیں دیکھ رہے تو ہماری گزارش ہے کہ آپ ان پروگرامز کو توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ امام حسین علیہ السلام سے بہت پہلے بیعت کا سوال کیا جا چکا تھا۔ ابھی یزید خلافت کے منصب کے لیے نامزد نہیں ہوا تھا۔ ابھی دور دور تک یہ نظر نہیں آتا تھا کہ یزید ایک بادشاہ کی حیثیت سے رونما ہوگا۔ تب بھی یزید کے لیے بیعت کا سوال امام حسین علیہ السلام سے کیا گیا تھا۔ اصل میں کربلا وہیں سے شروع ہو چکی تھی۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا کوئی واقعہ یا کوئی داستان نہیں ہے۔ کربلا عین حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ہمیں اپنے وقوع پذیر ہونے سے لے کے قیامت تک یہ بات بتاتی رہے گی کہ حق اور باطل کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ہم بحیثیت ملک، بحیثیت قوم، بحیثیت ایک معاشرہ یا ایک فیملی کی صورت میں یا ایک اکیلے فرد کی صورت میں ہر طرح سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کربلا کیا ہے۔ یہ ایک ترازو کہا جا سکتا ہے جس میں تولنے سے ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ باطل ہے اور یہ حق۔ ہم اسے ایک آئینہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دیکھنے سے ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ ہم باطل پہ ہیں یا حق پہ ہیں۔ کربلا ایک ایسی ڈیفینیشن تھی۔ اور اگر آپ غور کریں، جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے ہجرت کی تو اس ہجرت سے ایک رات پہلے امام حسین علیہ السلام کو مدینہ کے گورنر نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے یزید کے متعلق سوال کیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ایک بہت خوبصورت جملہ بولا، اور یہی جملہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کربلا کیا ہے۔ کیا کربلا صرف حسین علیہ السلام اور یزید کے درمیان ایک جنگ تھی؟ نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے سوال بیعت پر یہ نہیں کہا کہ حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کرے گا، یا علی کا بیٹا یزید کی بیعت نہیں کرے گا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام علیہ السلام نے یزید کی بیعت مانگنے کے سوال پر یہ جواب دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہیں سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ کربلا حسین علیہ السلام کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ کربلا ایک وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ کربلا اس وقت تک ہے جب تک حق اور باطل کے کردار موجود ہیں، جب تک ہمارے پاس اسلام اور کفر موجود ہیں، جب تک ہمارے پاس اچھائی اور برائی موجود ہے، تب تک کربلا ایک اصول کی طرح رہے گی۔ اور وہ اصول یہ ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب جو بھی حسین علیہ السلام کے رستے پر ہوگا، جو بھی حسین علیہ السلام کے کردار کو اپنائے گا، جو بھی حق پر کھڑا ہوگا، وہ کسی بھی دور میں ہو، اس کے لیے حسین علیہ السلام نے یہ اصول مقرر کر دیا ہے کہ وہ کبھی بھی باطل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی طرف جو ہجرت کی اور کربلا میں جو واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ صرف ایک وقت یا ایک قوم یا ایک قبیلے کے لیے نہیں تھا۔ یہ پوری انسانیت کے لیے حسین علیہ السلام نے ایک مثال بنانی تھی، جو آپ علیہ السلام نے کربلا میں اپنی تمام قربانیاں دے کر بنا دی۔ اور اس مثال کی ابتدا ٹائٹل یہ تھا کہ مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، وہ چاہے کربلا کے وقت میں ہو، کربلا کے بعد ہو، آج ہو یا آنے والے وقت میں ہو۔ کربلا کیوں ہوئی؟ اس کی وجوہات کو اگر جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں بہت پیچھے جانا پڑتا ہے۔ ابھی شاید عام عوام یہ نہیں جانتی تھی کہ یزید کو ان پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ایک شخصیت جن کا میں نام نہیں لوں گا، یہ آپ خود جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں خود اس کی تحقیق کریں اور خود جانیں کہ وہ کون سی شخصیت تھی۔ لیکن ایک شخصیت یزید کے بادشاہ مقرر ہونے سے پہلے مدینہ میں تشریف لائی اور امام حسین علیہ السلام سے یزید کے متعلق سوال کیا کہ آپ اس کی بیعت کر لیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے مبہم الفاظ میں اس بات کا انکار کر دیا کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ یزید ایک فاسق، ظالم اور غیر اسلامی رویہ رکھنے والا انسان ہے، اور ایسے شخص کی بیعت نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور پھر ایک وقت آیا جب یزید کو مسند حکومت پر بٹھا دیا گیا۔ اب دوسری بار یزید نے امام حسین علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ یا تو آپ میری بیعت کر لیں یا آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ پیغام مدینہ کے گورنر کے پاس پہنچا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کو بلا کر ان سے بیعت یزید طلب کی۔
جہاں امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، یعنی کہ مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جتنی بھی شخصیات اس دور میں ایک طاقت کے مقام پر تھی یا ایک ایسی حیثیت کے مقام پر تھیں کہ جو حکومت کے خلاف بول سکتی تھی یا اٹھ کر کھڑی ہو سکتی تھیں، ان شخصیات سے ووٹ لیے گئے تاکہ وہ کبھی حکومت کے خلاف اٹھ کے کھڑی نہ ہو سکے۔ یہ ووٹ تلوار کے زور پر بھی لیے گئے، پیسے کی طاقت پر بھی لیے گئے، بلیک میل کر کے بھی لیے گئے، لیکن ووٹ لے لیے گئے۔ چند شخصیات تھی جنہوں نے ووٹ دینے کی بجائے ہجرت کا راستہ اختیار کیا یا خاموشی کا راستہ۔ نہ تو وہ یزید کو برا کہہ رہے تھے اور نہ ہی اچھا، اور وہ زیادہ خطرناک بھی نہیں تھے۔ اب اکیلے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچتے تھے کہ جن کے پاس اتنی حیثیت تھی کہ وہ اگر یزید کے خلاف قیام کرتے تو ممکن تھا کہ پوری اسلامی قوم اٹھ کھڑی ہوتی۔ اب ضروری تھا کہ اس ممکنہ خطرے کو کسی طریقے سے حل کیا جائے، تو اس کے لیے امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینا بہت ضروری تھا یزید کے لیے۔ دوسری طرف عوام الناس میں یہ مشہور تھا کہ یزید ایک غیر اسلامی اور غیر اخلاقی رویوں کا حامل ہے اور ظالم بھی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی خلافت اسلامی خلافت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی بادشاہت اسلامی بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر حسین علیہ السلام یزید کے حق میں ووٹ دے دیتے تو اس کا مطلب تھا کہ یزید کی حکومت اسلام کے آئین کے مطابق ہے، اس کا ظلم آئین کے مطابق ہے، اس کا جبر آئین کے مطابق ہے، اس کی غیر اخلاقی حرکتیں آئین کے مطابق ہیں۔ حسین علیہ السلام کا بیعت کرنا ایسے ہی تھا کہ جیسے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کو یہ اجازت دے دی ہو کہ تم جو چاہو کرو۔ حسین علیہ السلام یہ نہیں کر سکتے تھے۔ یزید کے لیے یہ ایک ووٹ تھا جس کے بعد اس کی حکومت اسلامی حکومت ثابت ہو جاتی، کوئی بھی اس کے خلاف اعتراض یا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، جبکہ حسین علیہ السلام کی نظر میں یہ اسلام کا مسئلہ تھا، اسلام کی اقدار کا مسئلہ تھا، اسلام کی بقا کا مسئلہ تھا، دنیا کے تمام مظلوموں کا مسئلہ تھا، حق کا مسئلہ تھا۔ حسین علیہ السلام نے یہ ووٹ دینے سے انکار کیا۔